کیا؟ کہاں؟ کیسے؟ فائز کے ایکسیڈنٹ کا حریم اور شیخانی کو پتہ چلنے کے بعد اب آگے کیا ہوگا اور فائز کے سامنے حریم کا سچ کیسے آئے گا، اس حوالے سے آج بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایپیسوڈ 39 جو کہ آن ایئر ہو چکا ہے اس کے حوالے سے، کہ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا میں، اور اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ اور نیکسٹ سٹوری میں کیا ہونے والا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. دکھایا گیا کہ شیخانی آخرکار مجبور ہو کر حریم کے ہی گھر آتی ہے. یہ میں نے اپنے 2-3 ویڈیو سے پہلے میں نے یہ بات کر دی تھی، تب دور دور تک کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ کبھی شیخانی یا فائز کی بہن حریم کے گھر آئے گی، حریم ان کو رکھے گی. لیکن تبھی میں نے یہ بات کر دی تھی کہ اس طرح کی سچویشن آنے والے وقت میں بنے گی، اور وہی ہوا. اس ایپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا کہ شیخانی حریم کے گھر آ جاتی ہے، اور پہلے سے جو فائز کی بہن ہے وہ حریم کے گھر ہی رہ رہی تھی. گزشتہ ایپیسوڈ میں حریم اس کو بھی اپنے گھر لے آئی تھی. حریم کے گھر شیخانی کا حریم کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے. یہ بڑی ایک زبردست سچویشن تھی اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس موقع پر ہوگا کیا. شیخانی کی جانب سے جو ریاکشن آیا ہے بالکل اسی طرح ہونا چاہیے تھا، مناسب ریاکشن تھا. لیکن حریم کی جانب سے جو ریاکشن دیا گیا مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اس ریاکشن کی، کیونکہ میں اس سے بہتر ریاکشن کی امید لگائے بیٹھا تھا. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کچھ ذرا بہتر طریقے سے بیہیو کرے گی وہ شیخانی کے ساتھ بھی. یہ بات درست ہے کہ بہت زیادہ غلط کیا ہے شیخانی نے، اور ان کو اگر ایک حساب سے دیکھا جائے تو گھر سے نکال دینا چاہیے اس موقع پر. لیکن اصولی طور پر جس طرح کا کیریکٹر حریم کا دکھایا گیا ہے وہ کیریکٹر اس طرح کا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح سے زیادتی کرے. کوئی اس کا دشمن بھی اس طرح کی صورتحال میں اس کے سامنے آئے تو وہ اس سے بدلہ لے. اور ایسا بھی نہیں کہ حریم نے کچھ غلط ریاکشن دیے ہیں، لیکن جتنا مضبوط یہ سین ہو سکتا تھا اتنا مضبوط نہیں بنایا گیا. اگر تھوڑی سی محنت اس سین پر کی جاتی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس ایپیسوڈ نہیں بلکہ پورے کے پورے اس ڈرامہ کا سب سے بہترین اور بلاک بسٹر سین بن سکتا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سین کو محنت کیے بغیر ضائع کیا گیا. اس کے بعد جناب یہ دکھایا گیا کہ فائز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور آخرکار فائز کے ایکسیڈنٹ کی خبر کیونکہ اس کو ہوش آ گیا تو وہ پہنچ گئی اس کی والدہ تک، اور وہیں سے پہنچ جائے گی حریم تک بھی اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر. اب ہونے یہ والا ہے کہ وہ دونوں جائیں گے فائز کے پاس اسپتال میں اس کا پتہ کرنے کے لیے اور اس کو وہاں سے لے کر آنے کے لیے. لیکن اس موقع پر ایک اور سچویشن وہاں پر کریٹ ہونے والی ہے، وہ یہ کہ فائز کافی دنوں سے اسپتال میں داخل تھا اور وہ کافی مہنگا اسپتال دکھایا گیا ہے. تو اس اسپتال کا بل بھرنے کے لیے بھی فائز کی والدہ کے پاس تو اب پیسے موجود نہیں ہیں اتنے کہ وہ اس اسپتال کا بل بھر سکے. تو اس موقع پر بھی حریم فائز کے علاج معالجے کا بل بھرے گی اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر وقتی طور پر لے کر آئے گی. لیکن اس سے یہ معاملہ ختم نہیں ہونے والا. جو ناراضگی ہے فائز اور حریم کے درمیان کچھ حد تک یہ قائم رہے گی ابھی. یہ بات درست ہے کہ فائز کے دل میں ایک سافٹ کارنر دوبارہ سے پیدا ہو جائے گا حریم کے لیے، لیکن یہ ختم نہیں ہونے والا جو معاملہ ہے. ختم یہ تب ہوگا جب فائز کے سامنے سارا کا سارا سچ آئے گا حریم کے حوالے سے کہ ناصر نے یہ سارا جھوٹ بولا تھا اس سے. اب ناصر کے ذریعے یہ سچ کیسے سامنے آنے والا ہے؟ وہ یہی ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے ناصر کو اب اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور جو قرآن کی قسم اس نے جھوٹی اٹھائی ہے اس کے بعد تو اس کو اب اس چیز کا احساس ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ جو میرے ساتھ اس ٹائم سچویشن پیش آ رہی ہے وہ سب کی سب اسی وجہ سے جو میں نے قسم جھوٹی کھائی اور حریم کے ساتھ جو غلط کیا. تو اب آنے والے وقت میں ناصر کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ فائز کو سامنے سے آ کر یہ سارا کا سارا سچ بتائے گا. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی الحال ناصر کو اپنے علاج کے لیے پیسے چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ ناصر فائز کی والدہ سے اب ایک بار پھر پیسوں کا مطالبہ کرے، اور فائز کی والدہ تو پیسے دے نہیں سکتی اور بالکل اسی کے محلے میں آ کر رہنا شروع ہو گئے ہیں وہ. اور ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ پر فائز بھی موجود ہو اور کچھ اس طرح کی سچویشن بنے کہ وہ فائز کی والدہ کے ساتھ اسی حوالے سے کچھ بات کر رہا ہو، اس کو بلیک میل کر رہا ہو یا کچھ ڈسکس کر رہا ہو، اور اسی دوران فائز یہ ساری کی ساری باتیں سن لے. یہ بڑی خراب سچویشن ہونے والی ہے اگر اس طرح سے سچ سامنے آتا ہے فائز کے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک صورتحال بنے گی. بہرحال جی اب تک سٹوری میں کیا ہونے والا ہے میں اتنا ہی اندازہ لگا پایا ہوں. نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد مزید مجھے اندازہ ہو سکے گا کہ آنے والے ایپیسوڈز میں اور آنے والی سٹوری میں کیا ہونے والا ہے. بہرحال اس کا اینڈ بھی زیادہ دور نہیں ہے، نزدیک ہی اب اس ڈرامہ کا اینڈ. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے 2 مزید ایپیسوڈز آتے ہیں یا 4 مزید ایپیسوڈز آتے ہیں. اور قوی امکانات اس چیز کے بھی ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ اس ڈرامہ کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو. بہرحال جی اگر میں بات کروں ایپیسوڈ 39 کی تو ایپیسوڈ 39
کافی بہترین تھا، اچھا لگا مجھے. کچھ سچویشنز کو ڈریگ کیا گیا اس موقع پر، اس لیے مجھے وہ اس طرح کی فیلنگ نہیں آئی. اور جس سین کو دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ بے چینی تھی میرے اندر اور بہت سی ایکسپیکٹیشنز تھیں اس سین کے ساتھ، وہ سین ضائع کیا گیا، وہ جو حریم والا سین میں نے بتایا. تو اس لیے اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس ایپیسوڈ کو ریٹ کیا جائے تو میرے حساب سے اس کو بنتے ہیں 10 میں سے صرف اور صرف 7 پوائنٹس. بہرحال جی یہ تھی میری رائے اور میرا انالیسس. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.